السلام علیکم. اے آر خان حاضر ہے. میں قوم کے نوجوانوں کے نام اور اہل پاکستان کے نام ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہمارے ملک میں انارکی جیسا ماحول ہے اور عدل ناپید ہے اور ظلم قریب ہے. سارے ملک میں تصادم کی ہوا چل رہی ہے. مائٹ اور رائٹ ہے. تو اس ماحول میں ساری قوم کے نوجوانوں کو باہر نکلنا چاہیے اور ملک کے فیوچر کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہمارے ملک میں ان 75 سالوں میں کس نے طاقت پائی اور کس نے اس سے ناجائز فائدہ اٹھایا. کس نے ملک کے بجٹ کا ہر سال کثیر حصہ کھایا اور ملک کو چلایا. کس نے سن 65 میں جنگ ہاری اور کس نے 71 میں بنگلہ دیش بنا کر قوم کا اور اپنا منہ کالا کیا. اور کون ڈی ایچ اے ٹاؤن بنا رہا ہے اور کون بحریہ ٹاؤن بنا رہا ہے. کون ملاوٹ کر رہا ہے اور کون رشوت کو ہوا دے رہا ہے. کون ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کو خرید رہا ہے. اب تو سب چیزیں عیاں ہو چکی. سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں مگر آپ اتنے کمزور ہیں کہ باہر بھی نہیں نکل سکتے. یہ ایسا ہی وقت ہے جب پاکستان کا قیام عمل میں آیا تھا، جب علماء سو کی میجورٹی قیام پاکستان کے مخالف تھی اور مٹھی بھر چند لوگ وطن پرست لوگ اس کی تعمیر کی فکر میں تھے. اب وہ لوگ بھی چلے گئے ہیں. لوگوں نے چہروں پر نقاب اوڑھ لیا ہے، ہمدردی کا، شرافت کا، مگر یہ اندر سے خونخوار بھیڑیے ہیں. میرے ملک کو غلامی کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں. میرے ملک کی لاش پر کھڑے ہو کر گدھ کی طرح اسے بھنبوڑ رہے ہیں اور اس کے آخری قطرے کو بھی ختم کرنے کے در پہ ہیں. نہ یہاں اسلام ہے، نہ یہاں کوئی دین ہے، نہ یہاں کوئی یکجہتی ہے، نہ کوئی یہاں اخلاق ہے، نہ کوئی قانون ہے، نہ کوئی آرڈر ہے. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. آپ میری بات سے اتفاق کریں گے کہ ملک کو 75 سالوں میں ہم سب نے من حیث القوم پستی کی طرف لے گئے. ہمارے نعرے کیا ہیں اور ہمارے عمل کیا ہیں، ہمارے قول کیا ہیں اور ہمارے فعل کیا ہیں. دنیا ہم پر تھو تھو کر رہی ہے اور ہم نعرے لگا رہے ہیں. خدا را سوچئے، قوم کی عزت کے لیے، مادر وطن کی عزت کے لیے، باہمی اتحاد کے لیے، باہمی ترقی کے لیے
دنیا میں باعزت رہنے کے طریقے سیکھیے. اپنے آپ کو بدمعاش بنا کر، اپنے آپ کو ملاوٹ باز بنا کر، اپنے آپ کو دہشت گرد بنا کر، اپنے آپ کو لچا بنا کر آپ عزت نہیں پا سکتے، اور نہ ہی 75 سالوں میں آپ کو عزت ملی ہے. آپ کا امیج ساری دنیا میں تباہ ہو چکا ہے. نہ کوئی آپ کو انسان تسلیم کرتا ہے اور نہ ہی آپ کو کوئی مسلمان تسلیم کرتا ہے، کیونکہ آپ اپنی حرکتوں کی وجہ سے ثابت نہیں ہوئے کہ آپ انسان یا مسلمان ہیں. آپ نے معاشرے کو اور انسانیت کو تنگ کر رکھا ہے. حقوق العباد سے آپ نابلد اور حقوق اللہ سے بعید دین کے ٹھیکیداروں کا روپ اختیار کر چکے ہیں. آپ اپنی عقل ناقص کے فیصلے دنیا پر مسلط کر رہے ہیں. اپنے جھوٹے فتاوی عام غربا پر ٹھونس رہے ہیں. خود وطن پرستی کے نعرے لگا کر اپنی دولت اور اپنی اولادوں کو بیرون ممالک رکھا ہوا ہے. تعلیم کو آپ پستی کی طرف لے جا رہے ہیں. صنعتی اور زراعتی ترقی کو آپ نے تباہ کر دیا ہے. صرف اپنی انا کی خاطر، اپنی عقل ناقص کے لیے آپ لوگوں نے ہر چیز کو تباہ کر دیا ہے. پاکستان مقروض ہے، پاکستان کنگال ہے، پاکستان کشکول بردار ہے اور عزت بھی کھو چکا ہے. آپ کا ساری دنیا میں آج کوئی بھی دوست نہیں، اور پھر آپ اللہ کے دوست بھی نہیں بنتے اور رسول کے دوست بھی نہیں بنتے. نہ عمل ہے نہ قول ہے. خدا را محاسبہ کیجیے. اپنی قوم کی طرف، قوم کی حالت کی طرف توجہ دیجیے اور لوگوں کو جگائیے اور چوروں اور ڈاکوؤں کا محاسبہ کیجیے. جو چوروں اور ڈاکوؤں کے پیچھے ہے، پس پردہ ہے، اس کی بھی گردن کو پکڑیے اور اس کے چہرے کو نوچیے، اس لیے کہ انقلاب کے بعد ہی ترقی ممکن ہے. یہاں جو انارکی اور لا قانونیت پھیلی ہوئی ہے، یہ اس ملک کو لے ڈوبے گی. اور یہ جو پاکستان خدا کے نام پر بنا تھا، کلمے کے نام پر بنا تھا، اس کا فیوچر مخدوش ہے. کیونکہ یزیدوں نے، فرعونوں نے، شدادوں نے اس ملک کو لوٹ کھایا ہے، اور وہ غلام ہیں اسرائیل کے، امریکہ کے، مغربی طاقتوں کے. دجال کے غلام ہیں، یاجوج ماجوج کے غلام ہیں. وہ اس ملک کی تباہی کی در پہ ہیں. اٹھو، جاگو اور اس ملک کو بچا لو، عمل سے، دیانتداری سے، قانون سے. اللہ تعالیٰ آپ کا حافظ و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.